سر اس چیز پہ روشنی ڈالیے گا کہ قرآن کا فہم کیا ہے، یعنی قرآن کو سمجھا کیسے جائے. اب میں اگر اپنی بات کروں تو اگر میں قرآن سمجھنے کے لیے اٹھاتا ہوں کوئی بھی ترجمہ، تو مجھے 36 قسم کے ترجمے مل جاتے ہیں جن میں آپس میں تعداد ہے. وہ الگ ہی اس لیے ہوئی کیونکہ آپس میں ان کے تعداد ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ترجمہ میں نے اٹھایا تو اس میں اس آیت کی جو ہے وسیع کرسی السماوات والارض انٹرپریٹیشن الگ تھی اور دوسرے میں الگ تھی. اس میں تھا یہ کہ کوئی حقیقت میں کرسی ہے آسمان پہ، اور ایک میں تھا نہیں یہ استعارتاً بات کی گئی ہے. تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ اس کو سمجھا کیسے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مویز بیٹا دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھا اس ٹاپک اٹھایا کہ قرآن کا فہم کیسے حاصل کیا جائے، قرآن کو ایکچولی سمجھا کیسے جائے. ذرا غور فرمائیں، آپ پورے امت مسلمہ کے اندر ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور وہ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور 1 ارب مسلمان ہے، اس میں مختلف مکاتب فکر آپ کو ملتے ہیں، جس کو ہم فرقے کہتے ہیں، مسلک کہتے ہیں. تو ہر فرقے مسلک والے جو ہیں اپنے اپنے تراجم کر رہے ہیں ان قرآن کے، ہر آیت کو اٹھا کے اپنی اپنی عقل لگا رہے ہیں. ذرا پچھلے 1400 سال میں دیکھیے ہوا کیا ہے قرآن اور اسلام کے ساتھ، کہ جب یہ میں ایک رخ بتا رہا ہوں، اس کے فوائد بھی ہوئے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، جو پروسیس گزرا ہے، لیکن اس کے نقصانات کیا ہوئے ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اور جس سے قرآن سے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے قرآن. بیسکلی ہوا یہ پچھلے 1400 سال میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی عالم اٹھا، جس کو ہم عالم کہتے ہیں، با علم انسان اٹھا اور لوگوں کو لگا اس کے پاس علم ہے. اس کو لگا میں قرآن پہ محنت کروں اور میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں. اس کو گڈ فیتھ میں اس نے یہ کیا اور اس نے اپنی عقل لگائی، منطقی ذہن لگایا، لاجیکل مائنڈ لگایا اور قرآن کی آیتوں کی انٹرپریٹیشن دی، جس کو ہم کہتے ہیں علماء سو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں. کچھ آیتوں پہ انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن دے دی. ان کے فالو کرنے والے، اس فرقے کو فالو کرنے والے، یہ کہہ لیجیے اس کی انٹرپریٹیشن پہ ایک فرقہ بن گیا کہ ہم جی قرآن کی آیتوں کو لے کر یہ مانتے. پھر ایک دوسرے عالم اٹھے 100 سال بعد، 50 سال بعد، انہوں نے کہا جی یہ جو دوسرے عالم صاحب ہیں میں ان سے تضاد رکھتا ہوں، میرا انٹرپریٹیشن الگ ہے، میرا فہم یہ کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے. ایز اے رزلٹ دوسرا فرقہ وجود میں آیا. تو یہ جتنے بھی فرقے ابھی آج کے دور میں، دور حاضر میں آپ نے کہا 36 ترجمے موجود ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کہاں سے وجود میں آئے؟ 1400 سال کے اندر انٹرپریٹیشن قرآن کی ہوتی گئی. اگر ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ سے بنیادی سوال کرنا پڑے واپس. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسک. کیا قرآن ایسی کتاب، یا اول تو وہ کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے جو کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے. اور یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے جب ہم اس کو کلام ٹریٹ کرتے ہیں اور کتاب ٹریٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کو کلام ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سے کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اور جب ہم کتاب ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی چیز لکھی ہوئی ہم پڑھ رہے ہیں. بہرحال تو ہمیں بنیادی سوال یہ کرنا پڑے گا، یہ جو کلام الہی ہے کیا یہ عقل سے سمجھنے والی چیز ہے؟ کیا قرآن کی آیتیں یا ڈیوائن بکس فار دا سیک، اور بھی جو الہامی کتابیں ہیں، بائبل ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، تو کیا یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ عقل سے سمجھنے کے لیے اللہ نے بھیجی ہیں؟ تو پھر ہمیں اس فہم کا جواب ملے گا کہ ہمیں قرآن سمجھا کیسے. تو میری ذاتی رائے میں یا میرے مشاہدے میں، بیسیکلی میری آبزرویشن میں، تو قرآن کا سارا فہم عقل سے نہیں آتا. بہت ساری آیتیں، میجورٹی جو آیتیں ہیں قرآن کی، وہ عقل و فہم میں نہیں سماتی ہیں، منطقی ذہن سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ نہیں ہے وہ منطقی ذہن کے لیے. اور ہم نے منطقی ذہن عقل لگا کے اس کو انٹرپریٹ کیا تو رزلٹ آپ کے سامنے. ایک ایک آیت کے کئی معنی ہمارے سامنے آئے. ایک مکتب فکر کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں، ایک مکتب فکر کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مکتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی عقل لگا کے بولا کہ اس کے معنی یہ نکلتے. تو بنیادی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ عقل میں نہیں آئے گی قرآن، تو پھر ہم کیا استعمال کریں قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ تو عقل کے علاوہ بھی انسان کے اندر ایک فیکلٹی ہے جس کو ہم قلب کہتے ہیں. تو الہامی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی قلب پہ سے گزرنی چاہیے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کوالٹیٹیو فیکلٹی آف ہیومن بینگ. ہم کوانٹیٹیو فیکلٹی آف ہیومن بینگ کو یوز کرتے ہوئے ان کتابوں کو سمجھ رہے ہیں. سر اچھا، ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ جو قرآن پاک ہے ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پہ کہ اس کی ایک گریٹنس کو بھی بیان کیا جاتا ہے. مطلب قرآن ایک گریٹ کتاب ہے، ڈیوائن بک ہے، تو گریٹنس کو ثابت کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، مثال کے طور پہ بگ بینگ ہے. اب قرآن میں ہے پوری کریشن کائنات کی کیسے ہوئی، نتھنگنیس میں سے ہوئی، عدم میں سے ہوئی، وغیرہ وغیرہ. اب پھر اس سے اس کو سائنٹیفکلی لنک کیا جاتا ہے کہ دیکھو سائنس نے اب بتایا، قرآن نے اتنے 1000 سال پہلے یہ بات
بتا دی. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ قرآن ایسے معنوں میں کیا کہ گریٹ کتاب ہے واقعی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں قرآن ایک گریٹ کتاب ہے. پوائنٹ یا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی اور میری گریٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب بظاہر جو معاشرے میں ہمارے ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ایک رواج چلا ہوا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن فیکٹس کو اگر ویریفائی کر دے تو وہ گریٹنس ہے. میری نظر میں, اور جو فلسفی گزرے ہیں اور دین کے گریٹ بزرگان دین گزرے ہیں اور جنہوں نے واقعی میں کچھ زندگی میں کچھ کیا ہے, ان کی نظر میں گریٹنس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ قرآن سے آپ فیکٹس ویریفائی کر لیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم کوانٹیٹیو سائڈ کو لے کے چل رہے ہیں. صرف آپ ذرا غور کریں, قرآن میں شادر و نادری کہیں کوانٹیٹیو چیزوں کا ذکر ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم, قرآن میں یہ بھی ذکر نہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی چاہیے. کوئی فگرز نہیں دی ہوئی قرآن, اور قرآن فگرز کے اوپر بات بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کوالٹیٹیو سائڈ ہے. اچھا, دوسری بات یہ, اب ہم آتے ہیں بنیاد کے اوپر. آپ نے جیسے کہا کہ قرآن اگر یہ چیز ویریفائی کر رہا ہے تو کیا گریٹ کتاب ہے؟ پہلے تو ایسی گریٹ کتاب جس کو آپ الہامی کتاب کہتے ہو, یہ کلام ہے اللہ کا, اس کو سمجھنے کے لیے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں وہ ہم سمجھیں. تو اس کے لیے ہمیں فلسفے کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کا ذرا سا بھی فلسفیانہ ذہن ہے تو آپ کو اس قرآن, اس کلام کے فلسفے کو پہلے سمجھنا پڑے گا. ایسی الہامی کتاب کو سمجھنے کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں. پہلا اصول, یہ کتاب میں کیٹاگوریکلی کتنے ٹائپ کے اسٹیٹمنٹس دیے گئے. تو اگر آپ قرآن پہ غور کریں گے اس میں ان جنرل, میں یہ نہیں کہہ رہا, کچھ اور ٹائپ کے بھی تھوڑے بہت اسٹیٹمنٹ ہوں گے, لیکن ان جنرل پورا قرآن جو کمپرائز کرتا ہے اس میں یا تو اسٹیٹمنٹ فارم ہے, آپ کے پاس آرڈرز ہے, یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. دوسرے ٹائپ کے اسٹیٹمنٹ آپ کو قرآن میں ملیں گے, وہ ہوں گے انکوزیٹو فارم کے, جو کہ ری انفورس کرتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر, آپ کے لا شعور کے اندر چیزوں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا ہم نے تمہیں نہیں بتا دیا, کیا تم نے غور نہیں کیا. کوشچن فارم میں ہوتا ہے. کوشچن فارم میں, لیکن مقصد ان کا وہ ایسے کوشچن نہیں ہوتے کہ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ مجھے. بیسیکلی کوشچن اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کے اندر ری انفورس ہو جائے گا. تیسرے آپ کو ملتے ہیں ہسٹوریکل واقعات جو کہ بظاہر ہسٹوریکل ہیں. اب مزے کی بات یہ دیکھنے والی کہ قرآن میں کسی بھی ہسٹوریکل واقعات میں کوئی ٹائم لائن نہیں بتائی گئی, کوئی کوانٹیٹیو یوز نہیں کیا گیا. مطلب کہ یہ فلاں سن, جیسے ذوالقرنین کا واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر, حضرت عیسیٰ کا واقعہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ, کہ قرآن اس طرح شروع کرتا ہے کہ اور 1942 کے اندر یا اتنے سال پہلے یا فلاں سن کے اندر, کوئی بھی کوانٹیٹیو بینچ مارک نہیں بتاتا قرآن, وہ ڈائریکٹ واقعے کی طرف آتا ہے. اچھا, وہ ان واقعات, تیسرا ٹائپ یہ ہے, ان واقعات سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو اخذ کرنا ہے. تو ایک تو بنیادی فہم حاصل کرنے کا اصول یہ ہے کہ کتنے ٹائپ آف اسٹیٹمنٹس. ایک اور درجہ ہے قرآن کو سمجھنے کا کہ قرآن ایڈریس کس طرح کر رہا ہے انسان. قرآن کا جو ایڈریسنگ سبجیکٹ ہے, قرآن ایڈریس کس کو کر رہا ہے؟ ہیومن بینگ کے لیے قرآن آیا ہے, جانوروں کے لیے نہیں آیا. گھوڑے کو ایڈریس نہیں کر رہا, شیر کو ایڈریس نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. پورے قرآن کا موضوع کیا ہے, ایڈریسنگ پوائنٹ کیا ہے؟ انسان. اب انسان ہے تو انسان کو کس طرح ایڈریس کر رہا ہے قرآن؟ تو انسان کو سمجھنے کے لیے آپ کو انسان کے جو شعور ہے, میں عقل کی بات نہیں کر رہا, منطق اس شعور کا حصہ ہوتا ہے. جو قرآن, انسان کی روح, انسان کا شعور, انسان کی عقل, ان سب کو ہم دیکھیں تو انسان 4 سٹیجز میں ٹھہرتا ہے. اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ 4 سٹیجز میں فلو کرتا ہے. ایک آپ کا لاشعور, ایک آپ کا شعور, ایک آپ کا تحت شعور, اور ایک آپ کا عالمی شعور اگر ایکٹیویٹڈ ہے تو اس کا مطلب قرآن کی جو بھی آیتیں کہی گئی ہیں وہ انسان کے ان 4 لیولز کو ایڈریس کر رہی ہیں. تو اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہری شعور کو ایڈریس کرتی ہیں, یعنی کہ جب آپ جسم میں زندگی گزار رہے ہیں. اور غور کریں گے قرآن کی بہت ساری آیتیں جو آپ کے لا شعور کو ایڈریس کرتی ہیں. کیا تم غور نہیں کرتے آسمانوں کو دیکھ کے, اور تم نے دیکھ نہیں لیا ہم نے فلاں قوم کے ساتھ کیا کیا, اور کوئی واقعہ بیان کیا تو اس کا جو میسج نکل رہا ہے قرآن کی, تو وہ کہاں جا کے آپ کو ہٹ کرتا ہے, آپ کے لا شعور کو ہٹ کرتا ہے, آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. تو قرآن آپ کی ظاہری کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اچھا, ظاہری جو ظاہری شعور ہے اس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے؟ نماز قائم کرو, زنا نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو, یہ ظاہری زندگی کے بارے میں آرڈر. اچھا, پھر قرآن کچھ تحت شعور کے بارے میں, یعنی کہ فیوچر کے بارے میں ایڈریس کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آفٹر لائف کیا ہوگی, تو بہت ساری آیتیں اس کو ایڈریس کرتی ہیں. پھر قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو عالمی شعور کو ایڈریس کرتی ہیں, یونیورسل مائنڈ کو, جو کہ عام انسان کا نہیں کھلا ہوتا, وہ اللہ کے ولیوں کا, وہ بہت سلیکٹڈ آیتیں ہیں. بہرحال وہ عام آدمی کا لیول بھی نہیں اور فہم بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ اصول ہو گیا قرآن کو سمجھنے. تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن انٹرپریٹیو لاجیکل مائنڈ پہ
الگ الگ میننگ دے گا. اب وہ قرآن خود ایڈریس کر رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 اگر آپ پڑھ لیجیے تو اس میں قرآن میں اللہ پاک صاف فرما رہا ہے کہ اور ہم نے ایک کتاب میں کچھ آیتیں ایسی بنائی ہیں جو محکمات ہیں, یعنی کہ آرڈرز ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب ہوتا ہے انٹرپریٹیو, جیسے لا ہوتا ہے, ایک ہی لا کو آپ الگ تشریح کر رہے ہیں. ویسے یہاں تک تو بات صحیح ہے, اور یہی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ, ایک آیت کی الگ الگ انٹرپریٹیشن نکال رہے ہیں کہ میرے اندازے سے ایسی ہوتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم نے نہیں دیکھا کہ اور تم دولت کی چاہت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ قبر تک جا پہنچے. ایک فرقہ اٹھا, اس نے کہا کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ انسان دولت کی چاہت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے کے دم تک آیا تھا پھر بھی دولت بٹورنے میں لگا ہو. بات صحیح ہے, ایسے لوگ نظر بھی آتے ہیں ہمیں معاشرے میں, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر ایک فرقہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اور تم دولت کی چاہت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تمہیں دولت چاہیے کہ تم مزاروں پر, قبروں پر جا پہنچے, یعنی کہ دوسروں کی قبروں پہ جا کے دولت مانگ رہے ہو. اچھا, دولت سے مراد پیسہ نہیں, صرف اولاد بھی دولت ہے, تو لوگ مزاروں پہ اولاد مانگنے جاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں. رزق, دولت کی چاہت میں اتنے اندھے ہو تو اولاد بھی دولت ہے, علم بھی دولت ہے, مادی جو مال و دولت ہے وہ بھی دولت ہے. تو ایک فرقے نے بولا اس کے یہ معنی, تیسرے فرقے نے بولا اس کے الگ معنی. تو کیا ہوا, متشابہات میں سے یہ آیت آپ نے جیسی وہ آیت اٹھائی اور اس کو الگ الگ عقل لگا کے انٹرپریٹ کیا اپنے مزاج کے مطابق, اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق, تو آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے. اب اچھا, قرآن کیا کہہ رہا ہے اس اصول کے بارے میں کہ کچھ آیتیں اس میں محکمات ہیں. سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے کچھ آیتیں متشابہات ہیں, اور جو لوگ ان آیتوں کے الگ الگ معنی نکالتے ہیں, جو ان متشابہات پہ معنی نکال وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی فاسق ہیں. جی, یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں آپ کو سورہ آل عمران. اور پھر وہ آگے مزید کنکلوڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. جس کے حقیقی معنی وہ اللہ اور رسول, اور جن لوگوں کو ان کے معنی پتہ بھی نہیں چل گئے ہیں, کہ جن پہ اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ کے ولی ہے, ان سے اگر تم پوچھو گے تو وہ فرمائیں گے کہ اس کے صحیح معنی اللہ اور اس کے رسول کو پتہ. پھر اس میں یہ تو قرآن اصول بیان کر رہا ہے, اور ہم اس میں ایڈ یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ بھی کہتی ہے قرآن میں تھرڈ ٹائپ آف آیت ہے مقطعات, حروف مقطعات جو 27 ہیں غالباً 26, الف لام میم حامیم عین حاسین حامیم عین صاد. تو یہ جو مقطعات ہیں ان کے بھی کوئی معنی ہیں, وہ تو عام انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ اللہ جس کو چاہے تک. تو ایک اصول قرآن کا یہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے آج تک کتنے عالم دین یا اسکالرز دیکھے جو قرآن کو ان اصولوں پہ انٹرپریٹ کریں؟ سر میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ قرآن بیسک, اگر بالکل بیسک بنیادی طور پر میں دیکھوں تو وہ آپ کو ایک کوڈ بھیجے گئے تھے, ڈیوائن کوڈ, کہ زندگی تو کیسے گزارنی ہے. ہم نے وہ تو چھوڑ دیا, اب ہم اس چیز کے پنڈے کے اوپر لگ گئے, کیا کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نا وہ اس کے ہم نے اپنی عقل لگائی, اور جب آپ عقل لگائیں گے تو آپ کے پاس کون سے علوم سامنے آئیں گے؟ دنیاوی علوم, ظاہری علوم, لاز آف دا نیچر, یہ فزیکل لاز آف دا نیچر. اچھا, یہ بھی علوم ہے, قرآن ان کو بھی کسی حد تک انڈائریکٹلی ایڈریس کرتا, ہم یہ نہیں کر رہے, لیکن مقصد قرآن کا یہ نہیں ہے, قرآن کا موٹیو یہ نہیں ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا موٹیو پرائمریلی مقصد کیا ہے قرآن کا؟ زندگی کیسے گزارنی ہے, اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا, اس کو ہدایت کہتے ہیں. تو بک آف گائیڈنس ہے نا, وہ ساری جو الہامی کتاب بک آف گائیڈنس ہے. مجھے فرض کریں یہ کتاب, یہ کلام آیا جو میں نے لکھ لیا, اب یہ بک مجھے اس لیے بھیجا کہ بک آف گائیڈنس ہے. میں نے یہ چھوڑ کے کہ اس میں سے گائیڈنس لوں, اس کو پڑھ کے اپنی زندگی پہ اپلائی کروں, اپنی ذات پہ اپلائی کروں, میں نے اس کی ڈیٹیلنگ کرنا شروع کر دی کہ اس کا کلر کیا ہے, اس میں بلیک ہے, اس میں یہ مٹیریل کتنا ہے, وہ مٹیریل کتنا ہے. میں اس کی ریسرچ میں پڑھ گیا. اچھا, جب میں اس کی ریسرچ میں پڑھا تو مجھے یہ حیران کن فیکٹس نظر آئے, کیونکہ یہ مکمل کتاب ہے, کیونکہ ایک گائیڈنس کتاب ہے, کیونکہ ایک ڈیوائن بک ہے. ایک یاد رکھیں, ڈیوائن کمیونیکیشن یا ڈیوائن چیز کا ایک قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں جب وہ عقل سے پرکھی جاتی ہے تو ہر ایسپیکٹ پہ مکمل نکلتی ہے. کمال ہے قرآن کا. تو کیا ہوگا, آپ کو حیران کن فیکٹس ملیں گے اس میں سے. تو وہی فیکٹس ہمارے معاشرے میں, آپ کو پتہ ہے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن میں دن کا ذکر 365 دفعہ ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں مہینوں کا ذکر 12 دفعہ ہے. تو کیونکہ ہمارے 12 مہینے اور قرآن میں 12 دفعہ ذکر ہے, تو یہ بہت ایک کوئنسائڈ ہو گیا فیکٹ. بالکل صحیح, قرآن کی گریٹنس ہے, لیکن کیا پرپس فلفل ہو رہا ہے اس کا قرآن کا؟ اچھا, میری بڑے لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوئی تو مجھے لگا ان کے مائنڈ سیٹ کو پڑھ کے کہ وہ یہ قانون بھولتے جا رہے ہیں, یہ مقصد فوت ہوتا جا رہا ہے, اور وہ قرآن کی گریٹنس کو ثابت کرنے میں لگے, کیونکہ دنیا میں اتنا کمپٹیشن ہو گیا. اور انہوں نے آرگیومنٹ مجھے یہ دیے کہ بھائی ہم کسی کافر کو کیسے ثابت کریں قرآن گریٹ کتاب ہے. میرا ایک آپ سے سوال ہے, آج دنیا کی تمام انسان جو مسلمان بھی ہیں دنیا میں,
وہ اس بات کے منکر ہو جائے قرآن گریٹ کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو کیا قرآن گریٹ کتاب نہیں رہے گا، کلام نہیں رہے گا؟ اس کو فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں. دنیا کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ منکر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو نہ قرآن کی، دنیا کے تمام لوگ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو جائیں تو کیا ان کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ گریٹنس محتاج نہیں ہے انسان کی، گریٹنس تعریف کی محتاج نہیں ہوتی، اور یہ گریٹنس وہ ہے بھی نہیں جو ہم نے دی ہے. یہ ڈیوائن گریٹنس ہے. تو آپ قرآن کی گریٹنس ثابت یہودی کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، عیسائی کو، ہندو، کسی کو بھی کرنے میں لگے ہیں، آپس میں کرنے میں لگے ہیں. مقصد کیا ہے؟ چلیں جی، آپ نے ثابت کر دیا قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے بگ بینگ کے بارے میں بتا دیا تھا، فلاں گلیکسی کے بارے میں بتا دیا تھا، اور جی بڑے راز چھپے ہوئے تھے اس کے اندر. آج کل کے میں نے دیکھا کچھ لرنڈ اسکالرز جو ینگ نئے نئے آئے ہوئے، وہ یہ ڈسکشن میں کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں آپ کو پتہ ہے فلاں گلیکسی کے بارے میں بتایا، وہاں سے نوح علیہ السلام کا پانی، سیلاب کا پانی وہاں سے آیا تھا. مان لیا بھائی آیا تھا، پرپس حاصل کیا ہوا، گائیڈنس مل گئی. اگر میرا اوور آل اپروچ الائن نہیں ہو رہی میری کرنٹ ڈسکشن سے، میں فضول بکواس کر رہا ہوں، میرا مقصد فوت ہے. یہ سر آپ نے بھی جیسے بات کی علوم کے اوپر، تو ایک فرقہ میں معاشرے میں بڑا فرقہ یہ نظر آتا ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کے بلیور ہیں کہ قرآن سے ہم ہر قسم کا علم ڈرائیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایسے بھی نظر آتے ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہے، میڈیکل آپریشن ہم کرواتے ہیں اپنا، یہ کروانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کا دیا ہوا جس میں آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا علاج بھی قرآن سے ہی کریں ہم. دیکھیں اب اس میں بھی دو سوچ کے، ایک تو یہ سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں جو آپ نے ایک میں یہ سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں قرآن میں ساری سائنس بھی بیان کی گئی ہے. وہ آیتوں کو اس طرح انٹرپریٹ کر دیکھا یہ اس آیت میں جیسے انسان کے وجود، جسمانی وجود کا آنا ماں کے پیٹ میں، اس پروسیس کو قرآن میں ایک آیت اس میں ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا اور کیا تم خون کے گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھے. اور تو وہ اس کو کوئنسائڈ کرتے ہیں. دیکھا قرآن میں تو یہ اب بتایا ہوا میڈیکل سائنس کو، تو اب پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں کیسے بچہ پلتا ہے. تو کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن میں سے سارے علوم نکالے. میرا ایک سوال ہے، کوانٹم فزکس، اب میٹا فزکس، نیوکلیئر فزکس، اگر میں ہم کسی ایسے لوگوں سے سوال کریں گے کہ بھائی قرآن میں یہ ہے، تو کوئی ایک آیت دیکھا قرآن میں نیوکلیئر فزکس کا ذکر ہے، ایک فینومینا کا ذکر ہے، کیا پورا علم قرآن میں ہے؟ اگر آپ اس طرح کرنے لگیں گے تو آنے والے وقتوں میں اتنے سارے علوم آنے والے ہیں جو مادی علوم ہیں، وہ آپ قرآن سے ثابت نہیں کر پائیں گے. اچھا، میری یہ بات سن کے شاید بہت سارے لوگ برا مان جائیں، اختلاف ہو جائے ان کو. برا ماننے کی بات نہیں، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے دماغ سے سوچیں. پہلے تو یہ غور کریں، لیٹس گو ٹو بیک ٹو دا بیسک، کہ کوئی بھی ظاہری علم ہے وہ وجود میں کیسے آتا ہے. کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے؟ ہمیں یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ علم وجود میں کیسے آتا ہے. پھر باطنی علوم کیسے وجود میں آتے ہیں اور باطن سے ظاہر میں علم کیسے آتا ہے. علم تو سارا دنیا میں موجود ہے، اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے نا. کوانٹم فزکس بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، میٹا فزکس بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، نیوکلیئر فزکس بھی اللہ نے انسان کو بنایا ہے. انسان نے عقل لگا کے نیوکلیئر فزکس سمجھ لی نا، تو سب کچھ اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے قوانین ہیں جن سے انسان کے عقل میں یہ ظاہری علوم آ جاتے ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں جن سے علم باطن انسان کی عقل میں آ جاتا ہے، اور وہ کون سے لیول کے علوم ہیں جو علم باطن کے ڈیوائن نالجز ہوتی ہیں لیکن وہ عقل یا الفاظوں میں پروئی نہیں جا سکتی. ایسے بھی نالجز ہیں، ایسے بہت سارے علوم ہیں، ایسے بہت سارے علوم ہیں جو آنے والے وقتوں میں ظاہر ہوں گے، جو انسان کی عقل میں آئیں گے لیکن ابھی نہیں آئے. تو اگر ہم اس قانون کو، اس فلسفے کو سمجھ لیں تو ہم اس بات کی ہمیں تمیز آ جائے کہ ہم قرآن سے ہر علم کو ثابت کرنے پہ نہ تل جائیں. سر ایک سوال اور میرا اس حوالے سے تھا کہ جیسے قرآن میں آپ نے بتایا ہسٹوریکل ایونٹس بھی بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو پیٹ میں مچھلی کے وہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے ایک دعا کی تھی. اب اس کانٹیکسٹ کو لے کے کہ وہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا تھا، ہم یہ مسلمانوں کا بلیو ہے کہ وہ ہوا تھا واقعی. تو سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہم پڑھتے ہیں مطلب کسی بھی مصیبت کے حل کے لیے بار بار پڑھتے ہیں. اس کی تسبیح ہوتی ہے، گھر پہ بھی کرواتے ہیں لوگ اپنے. تو ہم تو مچھلی کے پیٹ میں نہیں ہیں، ہماری کوئی بھی مصیبت ہے، جیسے میرا کپ ٹوٹ گیا، اگر فرض کریں ہم نوکری میں کوئی لاس ہو گیا، لگ نہیں رہی ہے، کوئی علاج میرے عزیز کا، کوئی بھی مسئلہ، اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ اس قسم کا بھی علم جو ہے ہم ڈرائیو کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ فلاں ایونٹ میں ہوئی تھی ہسٹری میں، اس وجہ سے تو ہم اس کو ادھر ایسے اپلائی کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات تھوڑی تلخ رہے گی لیکن میں اس کو کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت کامن ہے، یہ جو پرابلم ہے، یہ مزاج ہے، یہ اپروچ ہے قرآن کو لے کر. لیکن یہ بہت بڑا پرابلم بھی ہے قرآن کو فہم حاصل کرنے میں. دیکھیں جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کتنی گریٹ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اس سے گریٹ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام ہے.
یعنی کہ بنانے والے نے، اللہ پاک کی ذات جو اتنی عظیم ہے ہمارے تصور سے باہر ہے، اس نے ہم ادنا انسانوں سے اگر کچھ بھی کمیونیکیٹ کیا ہے زندگی میں جو ہمارے پاس پریزروڈ فارم میں، وہ یہ قرآن اور الہامی کتابیں، جو جتنے بھی حالات میں باقی کتابیں موجود ہیں. تو یعنی کہ اتنی بڑی ہستی کا کچھ بھیجے ہوئے الفاظ اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ہم سے ہی ہے. اور اس نے بولا کہ جب تک تم اس دنیا میں ہو تمہارے لیے میں نے یہ گائیڈنس بھیجی تھی. اب اتنی بڑی گریٹ چیز کو آپ اگر تھوڑا بہت بھی صحیح سے اپلائی کر لیں تو آپ کی زندگی تو گلزار ہو جانی چاہیے، آپ کی دنیا آخرت سنور جانی چاہیے. کامن سینس کی بات ہے اور مقصد بھی یہی ہے اس کو. اس کے کانٹرری ذرا غور کریں ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. ہم نے اس گریٹ چیز کو صرف اس لیے رکھ لیا کہ ہم اس کو ریسائٹ کرتے رہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اور جب میں غور کرتا ہوں پاکستان، انڈیا، بر صغیر کے اوپر، دیکھیں عربی، سعودی عرب میں تو یہ قرآن ان کی نیٹو زبان میں اتری تو ان کے لیے تو انڈرسٹینڈنگ آسان ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اس خطے میں جب اسلام آیا تو ہمیں عربی تو آتی نہیں تھی. تو یہ ہمیشہ رہا ہے، یہ بائبل کے ساتھ بھی ہوا ہے، جن لوگوں کی نیٹو لینگویج نہیں ہے نا، جو ڈیوائن بکس ہے، وہ اس کے ترجمہ کرنے پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ورڈس کے سینیری ہوتا ہے اس میں جو کم علم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو ریسائٹیشن پہ آ جاتے ہیں. چلو کچھ نہیں آتا تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے عربی نہیں آتی، مجھے سکھا دیا گیا کہ بھائی یہ موئیز کے سامنے جا کے، یا مجھے انگریزی نہیں آتی، مجھے سکھا دیا گیا کہ جا کے موئیز کے سامنے، موئیز کو انگریزی آتی، موئیز کو یہ بولتے رہو کہ پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر، پلیز گیو می. میں رٹ کے آ گیا ہی ہے اور میں آ کے بولے جا رہا ہوں پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر. مقصد یہ تھا کہ میں موئیز کو بولوں گا، موئیز سمجھ جائیں گے، موئیز مجھے وہ پانی دے دیں گے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کو بار بار ریسائٹ کروں گا تو مجھے 2 گلاس زیادہ پانی دے دیں گے، جلدی دے دیں گے. میں آ کے بولے جا رہا ہوں پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر، تو موئیز اس سے جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے، زچ ہو جائیں گے بار بار بولوں گا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ زچ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے باشعور لوگوں کی طرح کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اللہ کے آگے ایک چیز ریسائٹ کرے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا ماننا اللہ زبانوں سے پاک ہے، وہ ہر چیز دل کی آواز سن لیتا ہے. تو اصل زبان تو دل کی زبان ہے نا، جو اللہ تک پہنچتی ہے، قلب کے ذریعہ آپ اللہ کو یاد رکھو. ہم نے بولا نہیں، اگر اللہ کو عربی میں نہیں بولا تو اللہ پاک سمجھ نہیں پائے گا نا. ہم نے عربی رٹنا شروع کر دی. ایک تو ہم نے یہ قرآن کے ساتھ غلط کیا. دوسرا یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنا لیا کہ ہم قرآن کو ریسائٹ کریں گے تو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. ہم اتنی گریٹ چیز کو، اتنی گریٹ اس سے ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور مقصد بھی اس کا یہ تھا. ہم نے اس کو چھوڑ کے ہم نے اس کو صرف ریسائٹیشن میں اور لالچ میں لیا ہے کہ ہم اس کی ریسائٹ کرتے رہو اتنا ثواب ملے گا. میں نے اس رمضان میں 4 قرآن ختم کیے پڑھے. میں نے جی یہ سورت اتنی دفعہ پڑھ لی، سورہ بقرہ 32 دفعہ پڑھ لو، 42 دفعہ پڑھ لو، جن بھاگ جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے یہ قرآن کی آیتوں سے یہ نہیں ہوتا، کہ جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے، ریسائٹ کرنے سے یہ جن بھاگ جاتے ہیں اور یہ معاملات حل ہو جاتے، وہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کر لیں، بٹ پرابیبلی اگر عقل لگائیں تو یہ قرآن کا بہترین استعمال تو نہیں ہے، کم سے کسی بھی حد سے. اتنی عظیم کتاب کو اتنا نیچے لا کے پڑھ لینا، نعوذ باللہ اس کی شان میں گستاخی کرنا ہے قرآن کی. تو اب یہ لوگ خود سمجھے کہ قرآن کا فہم کس طرح لینا ہے. تو ہمارے نظر میں الہامی کتابیں، خاص کر قرآن کا فہم ہمارے معاشرے میں، اور صرف یہ میں نے یہاں نہیں دیکھا، میں نے تھورلی اسٹڈی کیا بدھزم کو، ہندوازم کو، میں نے جوڈائزم کو اسٹڈی کیا، میں نے کرسچینٹی کو اسٹڈی کیا. دنیا کے جو 4-5 میجر مذاہب ہیں، ان سب کا یہ حال ہے کہ ان کی جو ڈیوائن بکس ہیں ان کے ساتھ لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے کہ ان کو میئر ریسائٹیشن بکس بنا دیا ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں لالچ، ثواب ملے. تو سر جیسا ہم یہاں پہ بولتے ہیں کہ دوسرے جو الہامی کتابیں ہیں ان میں ماننے والے ان کی چینجنگ کر دی انہوں نے ان کتابوں میں. تو ہم یہ بات ایز اے مسلمان، خاص طور پر پاکستانی مسلمان، ہی بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو چینجنگ ہم نے بھی کی ہے نا، ترجمے میں نہ صحیح لیکن. ہاں، یہ اب یہاں پہ 2 نظریات ہیں. ایک نظریہ کہ ہم نے کیا قرآن کے جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے اس کو چینج کیا. نہیں، ہمارا ماننا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا، نہ ہوا ہے، ایگریڈ. لیکن کیا ہم نے اس کے انٹرپریٹیو ایکسپلینیشنز الگ الگ نکال کے 72 فرقے بنا لی تو وہ چینجنگ نہیں ہے؟ ایون کین آرگیو کہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ میں چینجنگ نہیں، لیکن انٹرپریٹیو چینجنگ تو ہے. اب آپ چینج کو کس حد میں لیتے ہیں یہ الگ بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ آپ نے غلطی سے منہ سے بھی نکال دیا ہم نے ڈسکشن میں تو ہمارے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں بولا.
تو ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون، ہمارا گفتگو کا یا اس ویڈیو بنانے کا مقصد تضاد پھیلانا نہیں، دین میں دین کو جامع اور ایک مکمل سوچ کی طرف لانا ہے. ایک مسلمان جو صحیح مسلمان ہوتا ہے، جو ہم تک پہنچا، شعور آیا ہم نے سوچا لوگوں میں تھا. 72 سے یاد آیا، ہم نے بولا 72 فرقے. یہ مزے کی بات ہے کہ 72 فرقے جو کہا گیا ہے، 72 مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ میٹافوریکل بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہزاروں دفعہ ہو گیا کئی فارم. ہاں، یہ میں نے بھی عربی میں تھوڑا سا ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ عربی میں جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے، جنرلائز بات کی جاتی ہے، یار کل وہاں سینکڑوں لوگ آئے تھے، کل وہاں ہزاروں لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 1000 لوگ تھے. ہزار تعداد ہو سکتا ہے 900، ہو سکتا ہے 1000 سے زیادہ، ہو سکتا ہے 2000 ہو. آپ کا اندازہ ہے کہ ہزاروں لوگ تھے یا سینکڑوں تھے تو کئی 100 لوگ تھے. تو عربی میں بھی جب کہا جاتا ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ 72 لوگ، 72 کی صف کھڑی ہوئی تھی. تو یہ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، رسول پاک نے فرمایا، اس کے انٹرپریٹیو انڈرسٹینڈنگ جو سینسیبل لگتی ہے وہ یہی کہ کئی فرقے ہوں گے. ابھی میرے خیال میں شاید پورے 72 بھی نہیں ہے. سر ایک فرقہ ہے ایسا جو اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی تو 72 فرقے پورے ہونے ہیں، مطلب ایگزیکٹ 72 پورے ہونے. اچھا چلیں، لیٹس ٹیک اٹ ریئلسٹکلی. ہم اللہ زندگی دے ہمارے زندگی میں، اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا کہ فرقے 72 سے کراس کر کے 82 ہو گئے. تو پھر جو لوگ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن یہ لیتے تھے کہ ایگزیکٹ 72 ہوں گے 72، وہ کہاں کھڑے ہوئے؟ تو وہی والی بات ہوئی نا کہ قرآن کو ایک تو ہم عربی نہیں جانتے، ہمارا خطہ جو ہے، ہم پاکستانی لوگ، ہماری اردو زبان. دوسرا ہم نے اس کی بنیادی اپروچ جو ہے فہم کو حاصل کرنے کی، جیسے میں نے بتایا کہ اصول نہیں پکڑے ہم نے، کوانٹیٹیو بنا. پھر ان اصولوں کے علاوہ ہسٹری پہ آپ کو تھوڑا سا کمانڈ ہونا چاہیے، آپ کو عربک لینگویج پہ کسی بہت حد تک کمانڈ ہونا چاہیے. عربک لینگویج پہ لنگوسٹک کمال کی بات نہیں کر رہا، لنگوسٹک کے ساتھ آپ کو انٹرپریٹیو اور فہم اس کا ہونا چاہیے، یعنی کہ عربی مائنڈ سیٹ آپ کا ہونا چاہیے، عربی فطری سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے اس لینگویج کی. تو پھر آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا قرآن میں. اچھا، علماء کرام کیا کرتے ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دیم، وہ عربی کی لنگوسٹک نالج تو لے لیتے ہیں، لیکن فہم نہیں ہوتا ان کے پاس، حکمت نہیں ہوتی اس لینگویج کی، اس کا فطری شعور نہیں ہوتا ان کے پاس. اچھا، ہسٹری پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ہسٹری پڑھنے کا ایک فطری شعور بھی ہے کہ ہسٹری کس طرح فلو کرتی ہے. پھر تیسرا علم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ علوم بتا رہا ہوں میں، ان سب علوم کے بنیادوں پہ جو کام کرتے ہیں، جو صوفیہ اور اولیاء کے پاس ہوا کرتے تھے. ایک علم یہ ہوتا ہے کہ نالج فلو کیسے کرتی ہے ہسٹری کے اندر. 1400 سال میں قرآن بحیثیت نالج کس طرح فلو کیا ہے، اور فہم کس طرح فلو کیا ہے، اور ہماری شخصیتوں میں کس طرح فلو کیا. پھر ہسٹری بائس کس طرح ہوتی ہے، ہسٹری اسٹڈی کرتے وقت جو پرسیپچول بائسنس ہوتی ہے، انسان کی سوچ کی جو بائسنس آ رہی ہوتی ہے ہسٹری لکھتے وقت، وہ کیسے فلو کرتی ہے. پھر آپ کی پیورٹی کیا ہے. پھر جو میں نے اصول بتایا کہ قرآن کیٹاگوریکلی کس طرح پلیسڈ ہے، اس کے اسٹیٹمنٹس کیا ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ایک اسٹیٹمنٹ فارم ہے، ایک انکوزیٹو فارم ہے، اور ایک ہسٹوریکل ری انفورسمنٹ فارم ہے. پھر دوسرا ایک شعور کو ایڈریس کر رہا ہے، ایک لا شعور کو ایڈریس کر رہا ہے، ایک تحت شعور کو، ایک عالمی شعور کو ایڈریس کر رہا ہے. پھر قرآن خود کیا کہہ رہا ہے، بہت ساری آیتیں آرڈرز ہیں، کون سی آیتیں آرڈر فارم میں آتی ہیں، کون سی متشابہات ہیں، اور کس دور میں متشابہات ہیں، ان متشابہات کو لے کے کیا میننگ نکالے جا رہے ہیں، اور کون سی مقطعات ہیں، اور کون سی آیتوں پہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی، کون سی پہ آپ بول دیں گے تو شر پھیل جائے گا، اور کون سی پھر کون سی آیتیں آپ کی ذاتی ظاہری زندگی کو ایڈریس کرتی ہیں، کون سی باطنی زندگی کے روح کو ایڈریس کرتی ہیں. پھر کون سی آیتیں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ظاہری شعور یعنی کہ لاجیکل مائنڈ چاہیے، اور کتنی ساری آیتیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو لاجیکل مائنڈ نہیں، قلبی مائنڈ چاہیے، یعنی کہ شعور چاہیے، روحانی مائنڈ چاہیے، روح کا ذہن چاہیے. فار یور کائنڈ انفارمیشن میں یہ ایڈ کرتے ہوں، یہ جو سائنس نے اور دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ انسان کے پاس سمجھنے کی ایک ہی فیکلٹی عقل، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لاجیکل مائنڈ ہے یہ زیادہ تر کوانٹیٹیو چیزوں کو پروسیس کرتا ہے، جو کوالٹیٹیو یا فیلنگز ہوتی ہیں ان کو صرف مائنڈ پروسیس نہیں کرتا. مائنڈ اس کا پروسیسر تو ہے، لیکن وہ فیل یہاں پہ ہوتی ہیں، ہارٹ میں ہوتی ہیں، آپ کے قلب میں ہوتی ہیں. فیل یہاں ہوتی ہے، وہ انٹرپریٹ کرتا ہے. مثال دے دیتا ہوں، آپ کو کبھی بھی، جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو کبھی بھی اپنی والدہ پہ پیار آیا ہوگا، وہ آپ کو یہاں فیل ہو رہا تھا پیار. اچھا، جتنے بھی ڈیسیجن آپ پیار میں لیتے ہو وہ عقل سے لے رہے ہوتے ہو، عقل سے تو نہیں لیتا وہ نظر آتا انسان. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کل آفس کام سے جانا ہے، لیکن مجھے آج اپنی والدہ سے بڑا پیار آ رہا ہے، میں ان کے پاس ایک دن اور رکنا چاہتا ہوں. یہ عقل کا ڈیسیجن ہے. عقل تو کہتی جاؤ تمہارا نقصان ہو جائے گا، دل کہتا ہے، فیلنگز کہتی ہیں، قلب کہتا نہیں ماں کے پاس اور رکو، خدمت کر لو. تو جتنی بھی فیلنگز والی
ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ یہ فیکلٹی لیتی ہے، جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، روح کہتے ہیں. تو انسان کی 2 فیکلٹی زندہ ہوتی ہیں. عام انسان کی یہ فیکلٹی بہت ہی کہتے ہیں نا مائنر چل رہی ہوتی ہے، بیسک لیول پہ. میں نہیں کہہ رہا نہیں چل رہی ہوتی، لیکن جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا، بہت ساری آیتیں قرآن کی ایسی جو یہاں سے سمجھ میں آئیں گی. آپ پہ سے قلبی کیفیت بن کے گزرنی چاہیے، کیفیات کی شکل میں، اور صوفیہ نے اس پہ لکھا بھی ہے. تو اگر وہ نہیں گزر رہی تو آپ وہ لاجک مارتے رہ جاؤ گے اور اس کو متشابہات کی طرح انٹرپریٹ کرتے رہ جاؤ گے. جیسے آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہم نے. آپ قرآن کی ایک آیت اٹھائی قل هو اللہ احد، میں نے کوئی 5 سے 7 فرقوں کے تراجم سامنے رکھ کے پڑھے برابر. تو سورہ اخلاص کی اس پہلی آیت کے ایک فرقے نے لکھا کہو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد. دوسرے نے لکھا کہو اللہ اکیلا ہے. تیسرے فرقے نے لکھا کہو اللہ احد ہے. چوتھے نے لکھا کہو اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، یکتا ہے. 4 فرقوں نے 4 معنی الگ الگ لکھ دی. اکیلے کا مطلب الگ ہوتا ہے. اکیلے کا مطلب ہوتا ہے میں اس کمرے میں اکیلا ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے، باہر دوسرا کوئی ہو سکتا ہے. اور اکیلا کا مطلب ہوتا ہے جو اکیلا ہے، اکیلے کے بعد دوسرا بھی کوئی جو ہوتا ہے. اکیلا کوانٹیٹیو سائڈ کاؤنٹنگ میں آ گیا. اکیلا جب ہی ہوگا اب دوسرا ہوگا. ریفرنس پوائنٹ ہوگا. ہاں، تو اکیلا اس کو کہتے ہیں جو وہ اس پوائنٹ آف ٹائم میں اکیلا ہے. اللہ پوائنٹ آف ٹائم میں اکیلا تو نہیں، تو ٹائم سے باہر ہے. اچھا، ایک ہے، ایک بھی کاؤنٹنگ میں آتا ہے. ایک ہے تو کوئی دوسرا بھی ہے، تو یہ ورڈ بھی صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے قرآن پاک میں، کلام کیا کر رہا ہے، قل هو اللہ احد. احد کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ ایسا جیسا کوئی نہیں، ایسا اکیلا جیسا دوسرا کوئی نہیں. the one and only, no, not comparable to any other. تو جس کا وہ ریفرنس پوائنٹ نہ ریفرنس پوائنٹ ناٹ کمپیئر کرنے کے، ناٹ کمپیریبل. ایسا ایک جس کا ایک بھی ورڈ صحیح نہیں ہے. آد صحیح ورڈ. آد مطلب یونیکنیس، یونیکلی الون، اگر اس کو ہم انگریزی میں کہیں. تو اب کیونکہ قرآن کا فہم ہمیں نہیں ہے، جب اچھا اب یہ کب سمجھ میں آئے گی یہ آیت؟ آپ عقل لگائی تو 4 معنی نکالے نا آپ نے، اور اس پہ تضاد بھی پھیل گیا. تو یہ آیت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب قل هو اللہ احد آپ کے قلب پہ سے گزر جائے گی، یعنی کہ کب؟ جب احادیت ایکسپیرینس ہو گیا. اچھا، احادیت ایکسپیرینس ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں پھر عقل والوں نے لگایا پھڈے لگا دیے صوفیہ کی باتوں کے اوپر. صوفیہ نے لکھا اس پہ جب قلب پہ سے اللہ کی صفات گزرنے لگے، جب آپ کو ہر جو چیز دیکھ رہے ہیں اپنے ہر ذرے میں اللہ کی بڑائی نظر آنے لگے، آپ کی وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کو ایکسپیرینس کرنے لگے. یہ صوفیہ پہ کیفیات گزری. انہوں نے لکھا بھی کچھ سمجھانے کی بھی کوشش، یعنی ہر جز میں کل نظر آنے لگے. یعنی کہ آپ وننس کی طرف آ جائیں، ڈویلٹی سے نکل جائیں. آپ کی ذات احادیت ایکسپیرینس کرے، آپ کی ذات احد نہیں ہو جائے گی. نعوذ باللہ، آپ اللہ نہیں بن جائیں گے. نعوذ باللہ. مطلب میں جو ہوں تو میں اپنے اندر کل ایکسپیرینس. ہاں، آپ اللہ کی صفات کو ایکسپیرینس کریں تو وننس میں آ جائیں گے. آپ اور اللہ ایک کیفیت میں آ جائیں گے. کہہ لیجیے آپ کو لگے گا کہ میں اللہ سے جدا نہیں ہوں، میں خدا تو نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں. آپ یہ ایکسپیرینس کریں گے. اور اس پہ صوفیہ نے لکھا، علامہ اقبال نے، رومی نے لکھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سینست چے فاران است یا رب چے مقام استی، ہر ذرہ خاک من چشمے است تماشا است. کہتے ہیں یا اللہ یہ سینہ ہے کہ میدان ہو گیا ہے، فاران ہو گیا ہے، میری ذات کا ہر ذرہ تیری خدائی کو محسوس کر رہا ہے، ہر ذرے ذرے میں تیری صفات محسوس کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایکسپیرینس کیا تو یہ چیزیں لکھی. تو جب آپ کے اوپر قرآن کیفیات بن کے گزرے قلب پہ، تو آپ کے اندر وہ کوالٹیٹیو فیکلٹی، علم کیفیات، یا اس کو ہم کہتے ہیں اعتباری ذہن، یا پریزنس آف مائنڈ، اس کو ہم کہتے ہیں فلسفے میں ایپسٹیمولوجی آف پریزنس. تو جب آپ کی یہ فیکلٹی کھلتی ہے تو آپ کو قرآن کی وہ آیتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور اس میں ہمیشہ سے تضاد ہے. 1400 سال سے علماء میں اور فقراء میں تضاد ہے. یعنی سر کنکلوڈ ایسے کروں گا اپنی ذات کے لیے، اگر وہ کروں کہ قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے، وہ سمجھنے کے لیے ان تمام باتوں کو جو آپ نے کہیں مد نظر رکھتے ہوئے کہیں جا کے اس کو دیکھیں. اگر جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے وہ کہیں گے اتنا مشکل ہے قرآن سمجھنا. مشکل نہیں ہے. یہ تو ہم نے آپ کو احساس دلانے کے لیے بات سمجھائی کہ دیکھیں جس ڈائریکشن میں آپ قرآن کا فہم دے رہے ہیں اس ڈائریکشن میں رزلٹ کیا آ رہا ہے. اگر یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام یا جو بھی کرتا درتا ہے وہ اگر اپنے تئیں صحیح اب انٹرپریٹ کر رہے ہیں قرآن، تو اب تک تو پورے معاشرے میں اسلام نافذ ہو جانا چاہیے تھا اور ہماری زندگیاں گلزار ہو جانی چاہیے تھیں. ہم سب ہدایت یافتہ ہو جاتے اور ہم سب مطمئن ہو جاتے. ایسا تو نظر نہیں آ رہا. آپس میں اور تضاد بڑھتے جا رہے ہیں، فرقوں میں گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے. جو بھی امام مذہبی انتجاج چل رہا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک عام انسان کیا کرے؟
آپ کو کل سے قرآن سمجھنا ہے, آپ ترجمہ کون سا اٹھا کے پڑھیں؟ وہی دوبارہ بھائی مجھ سے بہت سوال کرتے ہیں لوگ, بہت لوگوں نے سوال کیا. ان کے وہی بندے سب ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں آپ جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ قابل احترام ہے, اسی کا ترجمہ اٹھائیے, پڑھنا شروع کر دیے. لیکن پڑھنے کے علاوہ کریے کیا؟ جو بھی پڑھ رہے ہیں نا, آپ کی ذات, آپ کی شخصیت آپ کی زندگی میں آنا چاہیے پریکٹیکلی, کر کے دیکھیں. اچھا کسی بھی فرقے کو اٹھا لیجیے, اس میں اس محکمات میں تو کوئی اتنا زیادہ تضاد نہیں ہے نا. مطلب کوئی فرقہ یہ کہتا ہے قرآن کی آیت کی جھوٹ مت بولو, اس میں کوئی لڑائی ہے کسی کی؟ سب متفق ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ نہ بولیں, آپ زنا نہ کرو, حق نہ مارو کسی کا, شر نہ پھیلاؤ, انسان سے دوسرا انسان محفوظ رہے آپ کے ہاتھ اور زبان سے, صادق اور امین رہو, اللہ کے بندگی میں آ جاؤ, اللہ کی عبادت کرو, جس بھی طریقے سے کرتے ہو آپ. تو آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی بنیادیں صحیح کریں, اپنا بنیادی فہم صحیح کیجیے. آپ اپنے پلرز تو صحیح کیجیے, کیا آپ ایماندار ہیں, کیا آپ کا ہارٹ پیور ہے. اچھا میجورٹی لوگ کہتے ہیں ارے سر ہم تو گناہ گار, ہم کہاں زندگی کو. اتنے لوگوں نے یہ بات پھیلا دی ہے معاشرے میں کہ اگر کوئی دوسرا بول دینا بھائی میں گناہ گار انسان نہیں ہوں, میں ایماندار انسان ہوں, مانیں گے نہیں. تم تو تکبر میں آ گئے, اس کو تکبر والا کہنے لگتے ہیں کہ تم بہت زیادہ کلیم کر رہے ہو. یعنی کہ اسلام پہ اتنا برا وقت آ گیا کہ معاشرے میں کوئی ایک مسلمان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں, سچا کہ میں منافق نہیں, میں شرک نہیں کرتا, میں بغض نہیں رکھتا, میں حسد نہیں رکھتا, اور اس کی شخصیت سے یہ نظر آتا ہوں. تو سر یعنی قرآن پاک, اگر جہاں تک مجھے سمجھ آئی یہ بات کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. ظاہر بات ہے, مطلب پہلے مجھے اپنے پلر سیدھے کرنے پڑیں گے جو عمل ہے. معیز میاں یہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ہدایت کی کتاب ہے. یہ کتاب ایسی تھوڑی ہے کہ میں نے آج ایک ناول پڑھا اور اس میں سے میسج جو ملنا تھا وہ لیا اور ختم بس. یہ ایک میسج والی کتاب تو نہیں ہے نا, کلام تو نہیں ہے نا, یہ تو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو آپ کی پوری زندگی پہ اپلائی ہونا چاہیے قرآن, آپ کی شخصیت میں اتر جانا چاہیے. ان ادر ورڈ اگر میں فلسفیانہ طور پہ کہوں, آپ قرآن بن جانے چاہیے. یعنی کہ دیکھنے والا جب آپ کے ساتھ وقت گزارے کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے, یہ انسان قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن بقول اقبال. تو اگر آپ کو قرآن آپ کی زندگی میں اترنے لگے گا تو فہم بھی آئے گا, جو ہم نے سارے اصول بتائے یہ سمجھ میں آئیں گے, آپ کو خود ہی سمجھ میں آئیں گے. پھر آپ کا تجسس آپ کو تھوڑی سی علم و حکمت کی طرف بھی لے جائے گا, آپ کی بصیرت کی نگاہ بھی کھلے گی. یہ ایک طرز زندگی ہے ہدایت کی طرف جانا. یہ ایسے نہیں کہ مجھے مل گیا اور میں لالچی بھی ہوں اور مجھے ہدایت بھی مل گئی, ون فائن ڈے بیٹھ گیا قرآن کہ سمجھ جاتا ہوں. ہاں آج میں نے کھولا اور میں سمجھ گیا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی مجھے بس قرآن آپ ایسا کچھ کریں سمجھ میں آ جائے. اچھا آ گیا پھر چھوڑ دیں گے قرآن, آپ سمجھ میں آ کے ختم. وہی تو بس کرنا کہ طرز زندگی ہے, آپ کو قرآن بننا پڑے, کیری کرنا ہے, آپ کو اپنی ذات پہ کیری کرنا پڑے گا, آپ کی ذات پہ سے گزرنا چاہیے. تو پھر آپ ان لاجیکل معنوں کے تضاد سے جان چھوڑ جائے گی. پھر آپ متشابہات پہ خاموش رہیں گے, پھر آپ کو متشابہات کی آیتیں تنگ نہیں کریں گی, آپ کو قرآن کی حکمت اور حقیقت نظر آنے لگے, آپ کو گرینڈ ڈیزائن یا گرینڈ میسج آف پلان قرآن مل جائے گا. پھر آپ کو کوئی آیت تنگ نہیں کرے گی, اوور آل سکون میں ہو جائے گا. ظاہر بات پیس میں چلا جائے گا جب آپ کی زندگی ہدایت یافتہ ہو گئی. اچھا ایک ہمارے معاشرے میں یہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ جی قرآن ہدایت کی کتاب ہے, میں اس میں سے ہدایت لے لوں گا. یہ بھی کنفیوژن دور کریں. قرآن ہدایت کی کتاب سے مراد یہاں یہ لیا جاتا ہے کہ ہدایت کے دروازے تک پہنچانے کی. اس دنیا میں آپ قرآن پر چلیں گے, اپنی شخصیت میں لائیں گے تو آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے. اس کے بعد قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہم گمراہ کرتے. تو جب آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے تو دین اللہ ول ڈیسائیڈ کہ آپ کو ہدایت دے دی جائے یا نہیں دی جائے وہاں سے بھی. تو ہدایت تک کی کتاب ہے قرآن. جیسے مثال کے طور پہ ڈگری ہے وہ آپ کو انٹرویو کے گیٹ تک لے جائے گی, وہ انٹرویو ڈیسائیڈ کرے گا جاب دینی ہے نہیں. بالکل. آپ نے پورے سال کلاس میں پڑھا, پریپریشن کی, تو کالج جو تھا وہ پریپریشن کرنے کی جگہ تھی. رزلٹ کب آئے گا؟ جب ٹیسٹ دیں گے, ایگزام دیں گے, اس کے بعد آئے گا. ایگزام تو اللہ لیتا ہے, پریپیئر کون کرتا ہے؟ قرآن. اس دنیا کے اندر اگر آپ اس دنیا میں قرآن پر کاربند ہو گئے, قرآن آپ کی زندگی میں آ گیا, آپ قرآن سے گائیڈڈ ہو گئے جتنا ہونا چاہیے, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو ڈیوائن گائیڈنس ملے گی, پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ ہدایت دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جن کو ہم ہدایت دیتے ہیں ان کا سینہ اپنے لیے کھول دیتے. سینہ کھلنے سے اب یہاں پہ پھر وہی سائنٹیفک اگر آپ لے لیں تو جو لوگ سینہ کھلنے سے مراد ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوگی آپ.
یعنی کہ آپ کا شعور اتنا بلند ہو جائے گا کہ آپ کو وہ حقیقتیں نظر آنے لگ جائیں گی جو عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. سینہ کھلنے سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے تھوڑا بہت اگر فہم کچھ حاصل کر سکے تو قرآن کی گریٹنس وجہ ہے, قرآن کے اندر علوم وجہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن میں علوم نہیں ہے, لیکن مقصد علوم نکالنا ہے قرآن سے. مجھے اگر آپ گائیڈڈ ہو جائے تو آپ کو وہ سارے علوم خود ہی گفٹ کر دے گا قرآن میں. بھائی آپ نے مین تجوری کھول لی تو اندر جو بھی سب ملے گا نا آپ کو. مطلب یہاں پہ آپ تجوری نہیں کھول لے, اندر جا کے یار ہے کہ اندر کیا ہے, اس میں یہ بھی, اس میں وہ بھی, اس میں یہ بھی, یہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے پہلا فرسٹ اسٹیپ نہیں کرنا, مجھے تیسرا اسٹیپ چاہیے. مجھے گودا نہیں چاہیے, مین جوز نہیں چاہیے, مجھے اس کی کھال چھلکا رائٹ لیفٹ سب کچھ چاہیے. یہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ پورا یہاں پہ پاکستان کا یہ شعور ہر حوالے سے بنا ہوا ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتا ہے کہ قرآن بولیں گے ینگسٹرز جو ہے نا, آپ آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ینگسٹرز. آپ کو پتہ ہے قرآن نے وہ ستارہ ثاقب ابھی سائنس نے ڈسکور کیا, وہ نوک نوک کی ساؤنڈ کرتا ہے. تو قرآن میں تو 1400 سال پہلے بول دیا ایک ستارہ ہے جو دستک دیتا ہے, یہ وہی ستارہ ہے. بھائی گلیکسی میں بلینز آف سٹارز ہیں, آپ کیسے گارنٹی دے سکتے ہو قرآن اسی ستارے کے بارے میں بات کر؟ ہو سکتا ہے کل 10 ستارے اور دریافت ہو جائیں نوک نوک اور زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہوں جیسے قرآن بتا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تک تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا نا, ابھی تک تو یہی ہے. آپ نعوذ باللہ قرآن بنا دیا ہے. قرآن پاک کی جو نالج بیس ہے, یعنی کہ جو اس کا فلو ہے, وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے, فار آل دا ٹائمس ٹو کم ہے. تو آج اگر آپ اس کو اسٹیٹمنٹ فارم میں یا اس کو اسٹیبلش کر لے تو آپ اس کو لمیٹڈ کر رہے ہو. اچھا اگر کوئی بھی چیز آل دا ٹائمس ٹو کم کے لیے ہوتی ہے تو وہ فیکچوئل کبھی نہیں ہوگی, وہ جینرک ٹائم لیس اسٹیٹمنٹس ہوں گے جو قرآن میں ہیں. ٹائم لیس مثال ہے, اگر شر نہ پھیلاؤ, یہ ہمیشہ کے لیے ویلڈ اسٹیٹمنٹ ہے, ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر ٹائم تو اپلیکیبل نہیں. تو آپ کیسے ایک ستارہ دستک دیتا ہے تو اس کے کیا حکمت معنی اللہ بہتر جانتا ہے کیا معنی کا. ہم نے تو اسٹیبلش کر لیا نا کہ یہی ستارہ ہے جس کے بارے میں قرآن بات کر رہا ہے. تو یہ ہمارے نوجوانوں میں ایک مائنڈ سیٹ پھیلا ہوا. آپ ان سے پوچھو تو بھائی آپ کیوں کرتے ہو, اس سے قرآن کی گریٹنس ثابت ہوتی ہے. تو میں نے وہ پہلے عرض کر دیا کہ آپ گریٹنس, ہمارا مقصد قرآن کی گریٹنس ثابت کرنا ہے. سر یہ ہر چیز کو لے کے ایسا ہی ہے یہاں پہ کہ مجھے اسٹیپ 1 2 3 نہیں کرنا, مجھے چوتھا اسٹیپ مل جائے. اچھا بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر مارکیٹ میں آئے ہوئے جو لوگ, اور میں نے دیکھا ینگسٹر مجھے آ کے اکثر ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر ان کو دیکھیں کیا زبردست باتیں کرتے ہیں اور کیا زبردست وہ اپنے تخیلات کے اندر پتہ نہیں کیا کیا معنی نکال کے قرآن کی آیتوں کے کوئی پورٹل کھول رہا ہے سائنٹیفک, کوئی جو ہے نا گلیکسیز سے پانی اتار رہا ہے, کوئی جو ہے وہ سائنٹیفک ریلمز نکال رہا ہے, کوئی ڈائمینشنل چینج نکال رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ دوسری مخلوقات آ گئی ہیں وہاں سے یہاں, کوئی ایلینز اتار رہا ہے اس آیتوں کو پڑھ کے. فرینڈ میں مقصد بتا رہے ہیں اسرائیل سے جنگ کر لو. عجیب عجیب پھر مقاصد. گائیڈڈ انسان کی مثال کیسے لیں گے؟ کون ایگزامپل ہے گائیڈڈ ہونے کا بیسٹ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگر آپ قرآن کو پڑھ کر ان جیسے ہو رہے ہیں, ان کی سایہ بن رہے ہیں, ان کے بہترین امتی بن رہے ہیں, دیٹ از دا پرپس. شخصیت ان جیسی ہونی چاہیے. یہاں میری سائنٹیفک نالج تو بہت ہے, لیکن میرے ساتھ آپ ذرا سا وقت گزارے بدل رہے, میں لوگوں کا حق مارتا ہوں, میں فحش گوئی کرتا ہوں, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں. سر یہ بات میں کہاں گائیڈڈ ہوں؟ چھوڑی دی گئی ہے نا یہاں بالکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کریکٹر یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریکٹر ہو ہی نہیں سکتا, یہ پریزیومڈ ہے. یہ کامن اسٹیٹمنٹ مجھے بڑا سننے کو ملتا ہے, بڑا لوگ احتیاط کرتے ہیں ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے کہ بھائی ہم نے کب کہا کہ وہ آپ کو نبی بننا, نعوذ باللہ. دیکھیں تھوڑا سا سمجھے, کامن سینس لگائیے. نبی تو وہ آخری تھے, وہ آئے, انہوں نے گائیڈنس کر کے چلے گئے. آپ ہمیں نبی تھوڑی بننا ہے, نبی جیسا بننا ہے. لیکن سر یہاں پہ پریزیومڈ ہوتی ہے بات کہ بھائی یہ تو تم جو بول بھی رہو گے مجھے ان کے جیسا بننا ہے, تو بن ہی نہیں سکتا. تو چلیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہیں, صرف جیسے کوئی گریٹ ہے, مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی بہت ماننے والے ہیں ان کے یہاں پاکستان میں. اگر یہ اسٹیٹمنٹ کہہ بھی دیا جائے کہ مجھے ان کے لیول پہ ہی ایویلیویٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, یہ پاسبل ہی نہیں, کیونکہ وہ صرف ان کے لیے. اس کی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ اپنے اندر ہی اتنے کمزور, اتنے لاچار اور اتنے گناہ گار ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی سکت اور جرت ہی نہیں ہے کہ ہم تو امیجن بھی کر سکیں ہم ان کے لیول. مطلب اس چیلنج نہیں کر سکتے اس کو کہ بھائی ایسا کیا اس شخص کے پاس تھا جو میرے پاس نہیں. دیکھیں ہم اتنے گمراہ کن ہیں کہ ہمیں جب بھی اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے تو ہم اس کو بڑا آفینسو لے لیتے ہیں کہ ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بہتر انسان ہوں یا میرا مقام ان سے بڑا ہے. مقامات میں اسلام ہے, درجات تو اللہ دینے والا ہے بھائی. آپ کا کام درجات پہ پہنچنا نہیں ہے, آپ کا کام ہے راستے پہ چلنا جو بتایا گیا. درجات اللہ دے گا اس کے بعد. تو آپ کو نبی نہیں بننا, نبی جیسا بننا ہے. آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بننا, ان جیسا بننا ہے. ان کے مقام سے آگے پیچھے نہیں بڑھنا, ان تک پہنچنا ہے, ان جیسا بننا. اپنے اندر یونیک ہونا ہے. نبی جیسا انسان کون ہوگا آج کے دور میں؟ نبی کے جیسا, نبی نہیں.
ان کا بہترین امتی جو اس وقت اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہو، جس کو صوفیہ کہتے ہیں قطب اعلیٰ ہوگا، عام مسلمان کہتے ہیں مومن انسان ہوگا، اعلیٰ ترین درجے پہ ولی اللہ ہوگا. نام ٹرمنالوجی کچھ بھی دے رہے، کچھ بھی لے لیں، کانسیپٹ کو سمجھیے. ایسا انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% کاربن ہے، اس کی شخصیت جو ہے بالکل سرکار کی شخصیت کا عکس ہو چکی ہے، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہ ایک دم سٹیپ بائی سٹیپ ان کے پیچھے چل رہا ہے. صادق اور امین ہے وہ شخص، کردار کا بہترین ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مخلوق محفوظ ہے، وہ رحمت للعالمین کی طرح ہر چیز پر رحمت ہے. وہ انسان کافر، یہودی، عیسائی، ہر بندے کے لیے رحمت ہے وہ بندہ. کہ کتنے لوگ دیکھیں آپ نے. سر یہاں تو معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ وہ ابھی ایک صاحب بزرگ جو خانہ کعبہ میں لوگوں کے وہ صحابیوں کے جیسا ان کا دکھنے کا لک ہے، تو انہوں نے کسی پہ دم وغیرہ کر دیا تو پاکستان آ کے وہ جب آئے سب گرویدہ ہوا. پر جس میں جتنا مادی دم ہے وہی اتنا دبنگ ہے یہاں پہ تمہارے معاشرے میں. یہ ہم نے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں وہی غلط بنائے ہوئے. تو کہاں سے ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا؟ کہاں سے ہمیں قرآن کا فہم ملے گا؟ کہاں سے ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں؟ سر عقیدت آ گئی ہے یہاں پہ، ابھی تک اسلام پہنچ رہا ہے میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا. دیکھیں اگر عقیدت جو ہے وہ فہم سے زیادہ بلند ہو جائے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور اگر فہم عقیدت سے زیادہ بلند ہو جائے تو انسان کو تکبر کا شکار کر دیتا ہے، وہ بھی تباہ ہو جائے انسان. بیلنس میانہ روی اور میانہ روی سے پہنچنا کہاں چاہیے. عقیدت یقین میں بدل جائے، فہم جو ہے یقین میں بدل جائے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے. قلب پہ سے قرآن گزرے گا تو دیدار صفات الہی ہوگا، سب سمجھ میں آ جائے گا. پھر یہ عقل گئی فارغ. یہ عقل کی اوقات اتنی ہے کہ یہ میں کالے کلر کا کرتا پہنا ہوں، یہ کپ رکھا ہوا ہے، یہ عقل 5 سینسز چلیں گے آپ. عقل تو غلام ہے روح کی. چلے بات کو یہاں مختصر کرتے ہیں کہ کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت جملہ کہا، فرمایا کہ علم کے دربار میں عقل روح کے پیر دباتی. تو عقل کا مقام تو یہ ہے کہ وہ روح کے پیر دباتی. روح کیا؟ وہ فیکلٹی آف ہارٹ، میٹافزیکل سائڈ. سر علم کا دربار بھی ہونا چاہیے، اور دربار علم کا ہے. تو جہاں علم کی بات آئے گی تو عقل، بقول اقبال کے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا یہ دم گرمی ہے محفل نہیں ہے. گزر جا اس عقل سے آگے کہ یہ نور، عقل کو کیا کریں، گزر جا اس عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل آپ کو راستہ دکھائے گی، منزل تو روح ہے بھائی. جس کی روح بیدار ہوئی اس کا فہم، شعور، عالمی شعور والا انسان بنے. ہم پوری زندگی شعور لا شعور میں گزار دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.